وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑا اچھا نقطہ آپ نے پکڑا ہے اس بلاول زرداری کا، جو کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ شہید زندہ ہے۔ بس یہاں سے اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور پھر ثابت کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب قبر کے اندر سے حکومتیں تبدیل کرتے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہی بڑے بڑے علماء سے، جل علماء گزرے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا شہید ہوئے تھے قافلے میں، اور پھر صحیح روایت بھی پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ رات کو مٹھائی کا ٹوکرا جنت سے لے کر آئے دادی کے پاس اور کہا کہ اگر کسی سے ذکر نہ کرو تو میں ہر روز ایک مٹھائی کا ٹوکرا جنت الفردوس سے لایا کروں گا۔ تو دادی نے کہا کہ یہ لوگ کیا طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ یہ کون ان کو مٹھائی کا ٹوکرا دے کے جاتا ہے، تو بدنامی ہوگی، لہٰذا بتا دیا انہوں نے، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مرنے کے بعد اپنی پوتی کی جو ہے وہ عیادت کو آئے اور آ کے کہا کہ صبح کے ٹائم تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں بالکل جب اگلا دن صبح کا آیا تو اذانیں ہو رہی تھی اور ان کی روح پرواز کر گئی، گویا دنیا کی مصیبت سے نجات پائی انہوں نے۔ تو اس طرح انہوں نے سب نے مل کے یہ کھیل کھیلا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں مدد کے لیے، اور برل آپ نے خود نہیں کسی کو پکارنا ہے، وہ عبد القادر جیلانی کی روح آ جائے مدد کر جائے یا نبی علیہ السلام کی روح آ کے مدد کر جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ تو آپ غور کیجئے کس طریقے سے انہوں نے سب نے مل کر شرک کے یہ انجیکشن دیے ہیں۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر برزخی زندگی ہے۔ توصیف الرحمان راشدی کہتے ہیں اسی قبر کے اندر شارع بھی در کرتے ہیں، برزخی زندگی ہے، سارے اسی قبر کے قائل ہیں۔ مودودی ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں یا مفتی اعظم سعودی عرب ہوں عبداللہ بن باز، سب کہتے ہیں یہاں قبر میں نبی علیہ السلام زندہ ہے۔ پہلے ان کو زندہ کرتے ہیں، پھر سارے شہداء کو ان قبروں میں زندہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے سارے مردے زندہ ہو گئے۔ اہل حدیثوں کے سارے مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون سے مردے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مردے کہہ رہا ہے، اور قیامت تک مردے رہیں گے اور اس دنیا سے غافل ہیں۔ اور صحیح حدیثوں کے اندر جو قرآن کی ان آیات کی تشریح آئی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خود تشریح فرمائی کہ جنت میں زندہ ہیں، ان دنیا کے اندر نہیں آتے ہیں، وہ جنت کے اندر زندہ ہیں۔ جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا، اور عرش الہی کے نیچے ان کے محلات ہیں، اور خود نبی علیہ السلام کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دکھایا گیا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یہاں اندر جانے دو، تو دونوں نے، فرشتوں نے یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، جیسا ہی وہ پورا کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو کتنا صاف عقیدہ ہے اسلام میں یہ جو آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، لیکن قبر پرستی ان کی رگوں کا خون بن گئی۔ احمد بن حنبل کے ذریعے عہدے فی القبر کا عقیدہ آیا، پھر مردوں کو زندہ کیا گیا، پھر سننے والا، دیکھنے والا، پہچاننے والا ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ ابن قیم نے تو کتاب الروح لکھ کے پوری بنیاد فراہم کر دی قبر پرستی کی۔ ابن حجر عسقلانی نے اس کو آگے بڑھایا، امام نووی نے، سارے، پھر اعلیٰ حضرت ابو العلا، سارے اسی قبر کے یا اندر روح کی واپسی کے قائل ہیں۔ جو مشرکانہ عقیدہ ہے، شرک کی جڑ یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ سارے اصل میں قبر پرست ہو گئے ہیں۔ قبر پرستی جو ہے خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور آج یہ گنبد کی پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، وہاں جا کے چمٹے پہ جاتے ہیں، پیری مریدی ہے، تعویذ گنڈے ہیں، واسطے وسیلے بحرمت فلاں، بحق فلاں، اور رکوع اور سجدے تک ثابت کر رہے ہیں ان کے مفسرین۔ محمد انیسی نے دعوت القرآن جیسی کتاب کے اندر اندازہ لگائی، گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کی دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ باپ نبی نے بیٹے نبی کو سجدہ کیا، بے اختیار سجدے میں گر پڑے، اندازہ لگائیے، اور پھر ساتھ ہی الزام لگایا اللہ کے اوپر، یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مشیت تھی اور اللہ اس سے راضی ہو گیا، اندازہ لگائی۔ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے اس نے محمد حنیف نے، اور پوری جماعت کو مشرک بنا دیا، مجاور بنا دیا، شخصیت پرست بنا دیا، اندھا مقلد بنا دیا۔ وہ جماعت جو توحید کی دعوت لے کر اٹھی تھی، رد شرک
اور کفر بالطاغوت کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ بعد میں ناخلف ان لوگوں نے قاری خلیل الرحمان جیسے، منور سلطان جیسے، ڈاکٹر عمر درانی جیسے، اور یہ سارے مل کے انہوں نے یہ سہیل خان، خالد عزیز، اور یہ سارے اس جرم کے اندر ملوث ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کو پھر شرک کے اندر مبتلا کر دیا، بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی یہ دعوت اٹھی تھی، بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ اب یہ تیزی کے ساتھ پھیلے گی، لیکن ظالموں نے پھر گندے اس کچرے کے اندر چھلانگ لگا دی، شرک کے ساتھ آلودہ کر دیا اپنے آپ کو۔ بہرحال بہت کم لوگ بچے ہیں ان کے اس فریب سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، مخلص مومنوں کو، اور اس کے بعد مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، تاکہ یہ قافلہ جو رواں دواں ہے یہ آگے بڑھے۔ ایمان خالص کا قافلہ، توحید کا قافلہ، ایمان کی دعوت دیتے رہیں، اس کے راستے میں جو بھی تکلیفیں ہیں اللہ کی دی توفیق سے صبر کریں، جمے رہیں۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ رنگ جہاں بدلے گا، پوری دنیا کے اوپر یہ اسلام غالب آ جائے گا۔ نہ بریلیت رہے گی، نہ دیوبندیت رہے گی، نہ یہودیت رہے گی، نہ نصرانیت، نہ رافضیت، نہ قادیانیت، اور نہ ہی یہ فریب کار رہیں گے سیاسی لوگ سارے کے سارے۔ آخر میں گھٹنے ٹیک جائیں گے اس دعوت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں جمائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔